بیسک جو کانسٹیٹیوشن کا اسٹرکچر ہے اس کو ہی بدل کے رکھ دیا گیا, اس کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی گئی. پہلے بھی بگاڑی گئی 26 امینڈمنٹ میں, اس میں مزید اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو ایگزمپشن دی گئی ہے, لینے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور تاریخ ہمارے متعلق کیا کہتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, مجھے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے, شاید ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو 27 امینڈمنٹ وہاں سے منظور بھی ہو چکی ہوتی. زیادہ افسوسناک بات ہے یہ, جو میں سہیل بڑائچ صاحب سے بھی ان سے بھی پوچھوں گا کہ یہ لازمی اس کا جواب دیں, ان کی کافی گہری نظر ہوتی ہے. اس امینڈمنٹ کے اوپر 5 منٹ کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی ڈیلیبریشن نہیں کی گئی, کوئی ڈیبیٹس نہیں کی گئی, کوئی ڈیلیبریشن نہیں کی گئی. افسوسناک پہلو آپ یہ دیکھیے, جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی پارلیمنٹ کا یہ حال ہے. سیکنڈلی, زیادہ افسوسناک, اس سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ کے جو خط و خال تھے وہ 1 مہینے سے یا 15 دن سے اخباروں میں آ رہے تھے. ہمارے جتنے پریشر گروپ ہیں, کسی پریشر گروپ نے کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی میننگ فل قسم کی کوئی تھاٹ نہیں, اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی نہیں, لائر کی طرف سے کوئی نہیں. جو باقی ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے کی وہاں جا کے اپنی آواز وہ کھڑی کرتے ہیں, ہمارا تو یہ ہے کہ وی آر ڈیڈ سول. ہم تو بالکل سول لیس اور ڈیڈ سول ہیں. ہم نہ کسی بات پہ آواز اٹھاتے ہیں, نہ کسی بات پہ بولتے ہیں. جو ہو جاتا ہے اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن کئی دفعہ اگر کانسٹیٹیوشن کو چھیڑا جائے, اس کے جو ریپرکیشن ہوتے ہیں وہ اتنے سیریس قسم کے ہوتے ہیں. جو وہ ریپرکیشن کا ایک نام ہوتا ہے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش. 1956 کا کانسٹیٹیوشن ایک نے دیا تھا, ایک آمر نے دیا تھا, اور کرتے کرتے وہ وہاں تک کہاں تک لے آیا تھا. تو ایسی کانسٹیٹیوشن جو ہے ملک کو جوڑ کے نہیں رکھتی. اور اس کانسٹیٹیوشن کو آپ دیکھ لیں, کسی طریقے سے بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں, آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی وہ تو پہلی سارے جنہوں نے کی ہے امینڈمنٹ پہلی بار کیا رہے ہیں, ان کو ضرورت کیا پیش ہے, یہ آج تک مجھے نہیں سمجھ نہیں آئی. ایسی امینڈمنٹ کو ویسے ہی مطلب تاریخ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی. ہم نے اجازت دی کہ آپ یہ امینڈمنٹ. تھینک یو سو مچ. اگر تو پاکستان کا آئیڈیل جمہوری ہے تو میں آج دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی فار لائف انڈیمنٹی اور امیونٹی نہیں ہے سوائے کنگز کے اور سوائے رائلز کے. کہیں دنیا میں سوائے آذربائیجان اور اسی طرح کی کوئی سینٹرل ایشین اسٹیٹ. ہاں, یہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک دنیا کی ٹریڈیشن ہے اس سے بالکل ہٹ گئے. لیکن اگر میں بہت تلاش کرتا رہا کہ اس کے حق میں بھی تو کوئی بات ہونی چاہیے, ظاہر ہے ہم تو دونوں رخ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں بہت دیکھ کے جو دنیا میں کیوں کنگ کو یا کسی بادشاہ کو کیوں نہیں جو ہے اس کو امیونٹی دی جاتی ہے, کیونکہ بیسک پرنسپل یہ ہے کہ کنگس کین ناٹ ڈو اینی ایول, کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ کوئی برائی کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ ریاست کا سمبل رہیں اور ریاست جو ہے ان کے ساتھ جڑی رہے. تو مجھے جو واحد جو دلیل لگتی ہے کہ اس سے انہوں نے صدر کو تو پہلے ہی امیونٹی اور انڈیمنٹی حاصل تھی کہ ایز اے ریاست کے سمبل کے. تو پازیٹیو اس میں مجھے صرف یہی لگا کہ شاید فوج کے سربراہ کو بھی ریاست جو کہ برابر اسٹیٹس جو ہے وہ مل گیا ہے, اور شاید وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح صدر جو ہے وہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے, اس طرح فوج کو بھی وہی نمائندگی ملے. باقی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس مجھے تو یہ امینڈمنٹس بالکل ناپسند آئی ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہمارا ڈیموکریٹک آئیڈیل تھا اس سے ہٹتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آپ کو جمہوریت نے کیا دیا ہے, ایک لوز گورنمنٹ نے کیا دیا ہے, ڈیموکریسی نے کیا دیا ہے, جو فالٹس ہیں ان کو کون کور کرے گا. تو لیکن ان تمام کے باوجود میرا ڈریم
बहरहाल जमहूरियत है और मुझे तो ये बिल्कुल नापसंद है। तो हमारे यहाँ सिविल और मिलिट्री के दरमियान भी एक टसल रहती है, लेकिन वो टसल किसी न किसी तरह से रिजॉल्व हो जाती थी, क्योंकि जो सिविल का आदमी होता था वो या तो सुना कर लेता था या खामोश बैठ जाने पर तैयार हो जाता था या मुल्क से बाहर चला जाता था या फिर उसकी जान से वो जाता था, तो कारोबार चल निकलता था। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो सिविल जिसे निकाला गया वो ना कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है ना भागने को तैयार है। तो नतीजा उसका ये है कि मुस्तकिल एक दोनों के दरमियान जद्दोजहद कह लें, कशमकश कह लें, जंग कह लें, उसकी कैफियत है। तो जो कुछ भी आज ये चीज़ें डिज़ाइन हो रही हैं, चूँकि अदालतें कुछ केसेस में ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सिविल के नुमाइंदे को, इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया गया कि ऐसा ना हो सके। तो ये दो लिमिटेशंस है हमारे सामने, जिसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है। और जब तक ये दो लिमिटेशंस रहेंगी, आइंदा भी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी अनफॉर्चुनेटली और हमारे दिल को जलाती रहेंगी। तो सोहेल बड़ाई साहब इसी तरह उसका प्रभाव पड़ते